अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बगैर शवाहिद और सबूत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी है। सानिया APS में सैकड़ों बच्चों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। सिडनी के हमलावरों ने फिलिपाइन का भी दौरा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सिडनी वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मजीद कहा कि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये गलत मालूमात कहाँ से आ रही हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। हमला आवर ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। Structures, there's a hierarchy through which this information is passed on and editorial control is exercised. Even then, they failed to exercise the basic norms of journalism. And a country, which I said is the biggest victim of terrorism, one of the attackers they claimed belonged to Pakistan, which was badly refuted because the ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई साहिल पर होने वाली फायरिंग के वाक़े में गिरफ्तार हमला आवर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन पुलिस का बताना है कि बॉन्डाई बीच फायरिंग के जख्मी हमला आवर पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दूसरी जानिब फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान क्लेरी कास्त्रो का कहना है कि बवंडी हमला आवरों के फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्द ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। उनका कहना था कि फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। फिलिपाइन के फौजी तर्जमान ने कहा कि 2024 के आगाज से अब तक बड़े इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन नहीं हुए। बाकी ग्रुप मुंतशिर हैं और इनकी कोई क़यादत नहीं। याद रहे कि 3 रोज़ा कबल सिडनी के बॉन्डाई साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक किया था, जबकि हमले में 40 अफराद जख्मी भी हुए थे। हमला करने वाले एक शख्स को पुलिस ने मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा पुलिस के जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया था। पाकिस्तान ने सिडनी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। आसिम इफ्तिखार ने मुसल्लह फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि गजा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद जरूरी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा खत्म होना चाहिए। यहूदी बस्तियों का क़याम फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर रुकावट है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में मुकम्मल, महफूज और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी की जमानत दी जाए। आसिम इफ्तिखार ने गजा और मगरबी किनारों में मुजालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद 27 जनवरी 2026 तक बदस्तूर बंद रहेगी। अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर तैयारों, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है, जिसके बायस अब तक भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको अपडेट करें और बताएं कि तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर तैयारों, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है, जिसके बायस अब तक भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो आज एक चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज इंतज़ामिया के साथ जो AC DC साहिबान हैं, कमिश्नर साहिबान हैं, उनके साथ एक मीटिंग जो है वो आज कॉल की थी। और उस मीटिंग के अंदर जो उनके 2 मेन कंसर्न्स थे, जिसके अंदर मैन हॉल के अंदर
جو 2 واقعات ہوئے ہیں گرنے کے، ایک بزرگ کا اور ایک بچے کا، اس کے اوپر ان کی بہت ایک جو ہے وہ اسٹرانگ ان کا ڈسپلیئر تھا اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو کتا کاٹنے کے واقعات ہیں وہ بھی 2-3 واقعات جو ہیں وہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے، اور چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کی جو ڈکشنری کے اندر یہ باقی حکومتوں کے اندر بھی ہمیشہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن شاید اس کو واقعے کو ایک واقعہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بٹ گورنمنٹ آف پنجاب لیڈ بائی مریم نواز شریف، اس میں یہ چیزیں نظر انداز نہیں ہوتی. سو آج جو لیا کے اندر ایک واقعہ ہوا جس میں مین ہول میں ایک بچہ جو ہے وہ گر کے اس بیچارے کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی. اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے جو پہلا سوال جو ہے وہ ڈی سی صاحب سے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو لیا ہیں حارث حمید ان سے پوچھا، اور جو اے سی لیا تھے جن کا یہ ایریا بنتا تھا ان کو چیف منسٹر صاحبہ نے فوری طور پر میٹنگ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی کے بچے کو، کسی کے بچے کی زندگی کو، اپنی زندگی اور اپنی فرائض میں جو ہے وہ کوتاہی کرے، میرے لیے وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اس کو میٹنگ چھوڑ کر جانے کے لیے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دے دیا. اور ایک کلیئر ڈائریکشن چیف منسٹر صاحبہ نے دی کہ کسی طور پر مین ہال کے اندر گرنے والے واقعات، بائی دا وے یہ میں ضرور بتا دوں کہ لیا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مین ہول نہیں تھا، یہ ایک آبادی ہے جس آبادی کے اندر سیوریج سسٹم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے طور کے اوپر بڑے بڑے گڑھے بنائے ہوئے تھے سیوریج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یہ علاقہ اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر کور ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سیوریج سسٹم ڈلنے جا رہا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے اے سی کو جو ہے وہ میٹنگ سے نکال بھی دیا، اور ان کو جو ہے وہ ریموو کرنے کا حکم بھی دیا، جو میرا خیال ابھی تھوڑی دیر میں شاید اس کے آرڈرز بھی جاری ہو جائیں گے. اسی طرح جو یہ جواب دہی ہے جو اگر تو دیکھیے کوئی انفارچونیٹ واقعات کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کی طرف سے ہو چیز وہ اور بات ہے، لیکن اگر انتظامیہ جس کو چیف منسٹر پنجاب نے، پنجاب میں انتظامیہ کے پاس ایک فری ہینڈ ہے، ان کو اختیارات کے تھرو، ان کو فنڈز کے تھرو، ان کو ہر طرح سے امپاور کیا گیا ہے، سو اسی طرح پھر وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جواب دہی اور جواب طلبی بھی جو ہے وہ لوگوں کی کرتی ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کے تمام منصوبے ہیں اس میں ان کی کوالٹی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو کبھی وہ نیچے نہیں آنے دیتی اور نہ وہ کمپرومائز کرتی ہیں. ان کا کوئی بھی آپ منصوبہ اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو ایک سب سٹینڈرڈ چیز کبھی نظر نہیں آئے گی. A+ کیٹیگری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ ہمیشہ وہ دیکھیں گے، اور وہ کموڈیٹیز کی پرائسز کے اندر وہ ہو. اور ابھی آپ کو سلمہ بٹ صاحبہ بتائیں گی کہ منڈیوں کے حوالے سے اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا کام کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ زیر نگرانی. اس میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے ہوں، گرین ٹریکٹرز ہوں، سپر سیڈرز ہوں، ایک لمبی لائن ہے ان کے پروجیکٹس کی جس کے اوپر وہ ہمیشہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی. اور اسی طرح جو لوگ کام کرنے ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو ہم لوگ بھی ہیں، ہماری بھی جو ہے وہ اگر عوام کی خدمت کرنے میں کہیں پر بھی کسی سے کوئی پہلو تہی ہو تو اس کو سپیئر نہیں کیا جاتا ہے. میں اب سلمہ بٹ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ آپ کو بہت کچھ آج وہ پنجاب دکھانا ہے جس پنجاب کا خواب دیکھا جاتا تھا لیکن وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. سلمہ بٹ صاحبہ نے اور ان کی سیکرٹری صاحبہ نے بہت محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ان کو بہت شاباش ملی ہے، ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے. جو ان کا ویژن تھا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے پنجاب کے اندر. سو سلمہ پلیز. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے میں چاہوں گی کہ 1 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، یہ پلے کرنا چاہیں گے. یہ پلے کر دیں پلیز. جو ابھی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے ذکر کیا منڈیوں کے حوالے سے. نہیں آ رہا وہ ویڈیو کہاں ہے؟ ویڈیو لگاؤ بیٹا. آپ شروع کرو، آپ شروع کرو. جی آگے یہ نہیں، یہ والی 1 منٹ روک دیں، منڈیوں والی جو ویڈیو تھی. اچھا جی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ویڈیو بھی ہم آپ کی پلے کر دیتے ہیں.
जो हमारी इसको बंद कर दे, रोक दे। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो अव्वलीन तरजीहात में से एक जैसे कि कहा गया प्राइस कंट्रोल रहा, जिसने अमली जामा पहनाने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन को एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का विजन, डिजिटल पंजाब का विजन और शहरियों को सहूलत उनकी दहलीज पर पहुंचाने का विजन। और इस हवाले से प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या किरदार रहा, गुज़श्ता चंद माह में हमने जो कारकर्दगी की, काम किया, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जिसमें आगे इसको लगा दो, ये जरा वीडियो देखिए, ये एक वीडियो अगर 1 मिनट की आप देख लें तो बोलते जाओ। ये इसमें हमारी जो पंजाब की आवाज बंद कर दो। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो हमारी पंजाब की सब्जी, फ्रूट और जो गल्ला मंडियां हैं, उनको वज़ीर आला काश्तकार बाजार के टाइटल में उसके तहत ढाला जा रहा है, जिसके अंदर हमने पंजाब की सरकारी सब्जी और फ्रूट मंडियां और गल्ला मंडियां जो 188, उनके अंदर एक पूरी तजदीद नौ की वज़ीर आला काश्तकार बाजार के नाम से, जिसमें हमने उनमें आज जब मंडियों में जाते हैं तो आपको वहां पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। उसके साथ साथ हर मंडी का नक्शा वेजा किया गया है जो बताएगा मंडी के बारे में वहां पे आने वालों को। उसके साथ साथ जितनी भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उसके अंदर SMDs के हवाले से के साथ सारिफिन की रहनुमाई की जा रही है कि उनको कीमतें जो है दूर से नजर आए और वाजिया तौर पे लिखी हुई हों, जो कि SMDs बड़े साइज की लगाई गई हैं तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स की मंडियों में। इसके साथ साथ डिजिटल जो हमारी मंडियों के अंदर डिजिटल रेट लिस्ट आवेजा किए जा चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पर हमारे जो अभी ऑक्शन जो है उसकी मॉनिटरिंग उसको सख्त बनाया गया है। और अभी लाहौर के अंदर 2 मंडियों में रावी बदामी बाग मंडी और काना काछा मंडी के अंदर हमने आगाज़ किया है सेफ सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से कि अभी बॉडी कैम वाले वहाँ पे जो खड़े होते हैं जो कि ऑक्शन मॉनिटरिंग करते हैं और ये बॉडी कैंप के थ्रू कराई जा रही है। जो ही हमारा ये तजर्बा कामयाब होता है तो इसका दायरा कार पूरे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पूरे पंजाब की सतह पर फैला दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं वो मंडियों के अंदर नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ उनके इश्तराक से आज जिस पंजाब में आप बैठे हुए हैं, इस पंजाब के अंदर जो सब्जी और फल के जो ट्रक आते हैं उनकी मैपिंग की जाती है और उनकी ट्रैकिंग की जाती है कि जब वो पंजाब के अंदर दाखिल होते हैं और कितने ट्रक आ रहे हैं, कितनी मंडियों में जा रहे हैं और कब वो आए हैं, उनका अराइवल कब हुआ और कब वो पहुंचेंगे। और ये पूरा जो रास्ता है वो ट्रकों की मैपिंग होती है। ये सेफ सिटी के इश्तराक से हम इस तरह की जो ये हमारे पास अभी हम एक डैशबोर्ड भी आपके साथ जिक्र करेंगे जिसके थ्रू हम लेकर आते हैं। फिर मंडियों के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन 2600 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। फिर सीवरेज का जो निज़ाम था जो पहले मैन होल्स या जो खुले होते थे, ढक्कन नहीं होते थे, वो सारे दुरुस्त किए गए। उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें बनने मुरम्मत होने वाली थी वो बहाल की गई। जो दीवारें थी जो कि पहले बिल्कुल खस्ता हालत थी, अब उनकी जो बिल्कुल रीशेप कर दिया गया, रिवैम्प किया गया मंडियों को। वहाँ पे यूनिफॉर्म अमला आज आपको मिलेगा जब आप मंडियों में जाएंगे, उनके आपको हेल्प डेस्क मिलेगा और उनकी जो ड्यूटी लिस्ट है वो अवेजा कर दी गई है जो लोग वहाँ पर ड्यूटी पे होते हैं। और वहाँ पे जो सब्जी और फ्रूट के सेक्शन है वो अलग कर दिए गए हैं। फड़ियों की पहली मर्तबा पंजाब की मंडियों में फड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई है। 17,000 से ज़ायद फड़िये रजिस्टर कर लिए गए हैं अब तक। और उसके साथ साथ आपको जितनी भी मंडियों के अंदर जो छोटी दुकानें होते हैं जो फड़िये लगाकर बैठे होते हैं उनके ऊपर वाजिया रेट लिस्ट बोर्ड जो हैं आवेजा किए गए हैं, जो कि अब क्रिस्टल के रेट लिस्ट बोर्ड पहली दफा बनाए गए हैं जिसमें सब्जी का अलग और फल का अलग और वाजिया होंगे जो कि आने वाले को नजर आ सकें। नौ की गई मंडियों के हवाले से। उसके अलावा पंजाब के अंदर बहुत सी ऐसी मंडियां थी जो दहाइयों पर मोहित तातुल का शिकार थी। 2003 में मंडी सैंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। 2007 में मंडी सैंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। 2011 में मंडी सैंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। यहाँ लिटिगेशन में थी, यहाँ अदालतों और कोर्टों के वो मुकदमे भुगत रही थी, यहाँ आपस में इलाके में आड़तियों के माबैन इख्तलाफात थे, ऑक्शन और अलॉटमेंट के मसाइल का शिकार थी वो। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ गुज़श्ता चंद माह के अंदर हमने पंजाब के अंदर 6 मंडियों का काम शुरू करा दिया जो 2003, 2011, 2007 और 2014 की सैंक्शन थी, जिसमें शेखुपुरा की मंडी, उसके बाद साहिवाल की मंडी, उसके बाद मियां चन्नू में मंडी, पाकपतन और कसूर और मंडी भावदिन की मंडियां जो हैं जो आइंदा आने वाले साल में 2026 में मुकम्मल डेवलपमेंट के बाद शुरू कर दी जाएंगी।
اس کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر کوئی منڈی نہیں ہے ہماری سرکاری اپنی. اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں کل پرنسپل جو ہے اپروول ملا سی ایم صاحبہ سے, اور اس کو بھی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں, اور ہم بہت جلد راولپنڈی میں اپنی سرکاری منڈی کا کام جو ہے اس کو شروع کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چند چیزیں تھیں میں جو منڈیوں کے حوالے سے بتانا چاہتی تھی. دوسرا جو ڈیجیٹل پنجاب کی جو مثال ہے وہ ہے ہمارا ڈیش بورڈ. ہم نے پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق, ڈیجیٹل پنجاب کے ویژن کے مطابق ڈیش بورڈ بنایا ہے جو اپنے تئیں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک ڈیش بورڈ کے اوپر آج کون کون سی جو ہماری سروسز ہیں جو ہم دے رہے ہیں ون کلک کے اوپر, اس کے اوپر جتنی بھی پنجاب کی منڈیاں ہیں, چاہے سرکاری ہیں چاہے غیر سرکاری ہیں, جو کہ 500 سے زائد منڈیاں ہیں, ان کی جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے. کسی بھی منڈی کو ون کلک کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس کا پورا ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر کتنی دکانیں ہیں, کتنے آڑتی ہیں, کتنے شیڈ ہیں, کتنے ایریا پہ محیط ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پنجاب کے اندر جتنے بھی گودام ہیں, چاہے وہ سرکاری گودام ہوں اجناس کے, چاہے وہ گندم کے گودام ہوں, چینی کے گودام ہوں, چاہے پرائیویٹ گودام ہوں, چاہے ملوں کے گودام ہوں, ان سب کی جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے. اور یہ ڈیٹا ہمارے پاس ضلع وائز بھی موجود ہے کہ ایک ضلع کے اندر کتنے گودام ہیں, کتنے سرکاری, کتنے غیر سرکاری, اور کون سی اجناس کے گودام ہیں, وہ آج ایک ڈیش بورڈ کے اوپر ون کلک پہ ہمیں اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیچر اس کے اندر متعارف کرایا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو بہت بڑا بدترین سیلاب آیا پنجاب کے اندر, جس میں ایک گندم کا گودام جو تھا خانے وال میں, جب وہ اس کی زد میں آیا تو وزیر اعلیٰ کی سخت ترین ہدایت, نہیں تھا, پاسکو کا تھا. جی پاسکو کا تھا, وہ پنجاب کا نہیں تھا وہ پاسکو کا, لیکن پھر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو سخت ہمیں ہدایت تھی, اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وہ سسٹم بھی لے آئے ہیں کہ ہمارے تمام جو دریا پنجاب میں سے گزرتے ہیں ان کا اور گودام جو ہے ان کا ڈسٹینس ہم نے اس کے اندر میپ کر دیا. جب جو سیلاب 3 کلومیٹر, 4 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا تو ہمیں الرٹس آئیں گے کہ ہمارے اجناس کے گودام کی طرف جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں, تو ہم اس کی ٹائملی اس کو شفٹ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. یہ بھی آج اس ڈیش بورڈ پہ سہولت جو ہے میسر ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب میں آنا چاہوں گی کہ اسی ڈیش بورڈ کے اوپر آج ہمارے جتنے بھی ٹرک آتے ہیں سبزیوں کے, پھل کے, جو ہمارے ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں, ٹرکوں کی تمام تر ٹریکنگ اس ڈیش بورڈ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے ٹرک کن منڈیوں میں جا رہے ہیں, کب پہنچیں گے, اور ان منڈیوں میں جب ٹرک داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی گنتی کے اصل میں کتنے ٹرک آئے ہیں اور کتنے ٹرکوں کی آکشن ہوئی ہے. آج ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اشیاء خرد و نوش ہیں, جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں, تمام اسینشل کموڈیٹیز اس ڈیش بورڈ کے اوپر ایک کلک میں ہیں. آلو, پیاز, ٹماٹر, دالیں, چکن, یہ سب ان کی پروڈکشن کتنی ہے, ان کی ہمارے ہاں ڈیمانڈ کتنی ہے, سپلائی کیا ہے, ڈسٹرکٹ وائز ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے, ہماری یہاں پہ پروڈکشن کتنی ہے, گروتھ کتنی ہے, کون سی چیزیں سرپلس میں ہیں جو باہر جا رہی ہیں, کون سی چیزوں میں ہم ڈیفیشنٹ ہیں, اور وہ ان کے کون کون سے سورسز ہیں جہاں سے ہم نے لے کر آنی ہے, تاکہ ہم اپنی طلب اور رسد کو پورا رکھ سکیں, سپلائی چین کو مینج کر سکیں, بر وقت ہمارے پاس پریمپٹیو میئرز لے سکیں, اور ہمارے پاس پہلے سے ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہو کہ ہم نے ان چیزوں کی ترسیل کیسے پوری کرنی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ آج مریم نواز شریف سی ایم پنجاب کے پنجاب میں جب آپ اشیاء خرد و نوش کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی یہ فیس نہیں کرنا پڑا کہ آج ٹماٹر اویلیبل نہیں ہے, آج آلو ختم ہے ریڑیوں پہ یا دکانوں پہ, آج پیاز نہیں ہے, آج فلانی چیز ختم ہے, کیونکہ طلب اور رسد اور ترسیل کو پورا کرنے کے لیے اب جدید ڈیجیٹل نظام متعارف کروایا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی ڈیش بورڈ پہ ہمارے جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, جن کی ہم سے ہمیشہ بہت زیادہ شکایت کی جاتی تھی کہ پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی کوئی نگرانی نہیں کی جاتی, ان کی کارکردگی جانچنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور وہ کہا جاتا تھا کہ وہ مادر بدر آزاد قسم کی ایک اپنی کارروائی کرتے ہیں. اس کو بھی اس ڈیش بورڈ پہ ہم نے اپنی پرائز کنٹرول میجسٹریٹس جو ہیں ان کو بھی لنک کر دیا ہے. اب آن لائن ہمیں ایک ایک پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کی پرفارمنس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. آج اس ڈیش بورڈ پہ یہ سہولت بھی میسر ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ ٹماٹر کو ایڈ کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں ٹماٹر کے اوپر پورے پنجاب میں کتنی چیکنگ ہوئی, کیا کاروائی ہوئی, کتنی ایف آئی آر ہوئی, کتنے جرمانے ہوئے, کتنی دکانیں سیل ہوئی, تو آج اس ڈیش بورڈ پہ ون کلک پہ اویلیبل ہے. ایک پرائز کنٹرول انڈیویجل جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہے اس نے کتنے چھاپے مارے, کتنے دکانیں وزٹ کی, آج اس پر موجود ہے. اور اسی کے تناظر میں ہمارے ساتھ پاس جو قیمت ایپ تھی, پنجاب قیمت ایپ, جو کہ بالکل ریڈنڈنٹ تھی 11 سال سے, اس کو ریویمپ کیا گیا ہے, اس کو اس ڈیش بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے. اس قیمت ایپ کے ذریعے ہمارے ایک ایک پرائز کنٹرول کی میجسٹریٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. اور اسی قیمت ایپ کو اب ہم نے 3 جگہ پہ جوڑ دیا ہے.
ایک پرائسز کے حوالے سے, دوسرا پنجاب فوڈ اتھارٹی میں جو فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ کوالٹی کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ بھی قیمت ایپ پہ اندراج کیا جا سکتا ہے, اور تیسرا جو کنزیومر پروٹیکشن کے جو فیچر ہے کہ اگر کوئی کنزیومر پروٹیکشن کی کمپلین ہے تو وہ بھی قیمت ایپ پہ آئے گی. 1223 ہیلپ لائن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے. جب وہ شکایت آئے گی تو وہ متعلقہ ادارے تک آٹومیٹکلی وہ پہنچ جائے گی اور اس کا ریڈریسل ہوگا. اسی کی بنیاد پر ایک ہم نے جو انالیسس کیا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری معاون خصوصی سلمہ بٹ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے نمایاں کام کیا ہے. عوام کو شیء ضروریات مقررہ نرخوں پر فراہمی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترجیح ہے. پنجاب حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے کہا کہ موجودہ حکومت میں تعلیمی ترقی کے لیے مختلف شعبوں میں خاطر خواہ کام کیا گیا ہے. پہلی بار پبلک اور پرائیویٹ اداروں کو کلب کیا گیا ہے. لاہور لیڈز یونیورسٹی کے صدر میاں حمزہ ظہور وٹو سے ملاقات کے موقع پر ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس دیکھ لیں, آپ لیپ ٹاپس دیکھ لیں, اور پہلی دفعہ ہم نے پبلک اور پرائیویٹ اداروں کو کلب کیا کہ سبھی ہمارے ادارے ہیں, سبھی ہمارے بچے ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن کو کیسے ریز کرنا ہے. پہلی دفعہ ٹیچرز تکریم ایوارڈ پہ کام ہوا, پہلی دفعہ, اور ہم دے چکے ہیں, کریں گے نہیں. ٹیچر سرٹیفکیشن لانچ کر دی, الحمدللہ کریں گے بھی. اسی طرح ہماری اسکول آؤٹ سورسنگ کے اندر ہماری انرولمنٹ آلموسٹ 250% بڑھ گئی ہے. اسکول آف ایمیننس پہلا لانچ ہو گیا ہے, 300 اور ہو رہے ہیں. نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس کو ارلی ایئرز, جس میں میرا بیٹا بھی خود پڑھتا ہے, 10 اضلاع میں ہم انشاءاللہ 3 مہینے بعد افتتاح کر رہے ہیں. پھر تمام 40 اضلاع میں اگلے سال افتتاح کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن ریفارمز, آپ دیکھیں کہ ہیر اور بیدیاں کا سینٹر فار ایگزامپل, اور سب کہتے تھے جس نے پاس ہونا ہے وہاں ہو جائے, اب جا کے وہ نہ پاس. اور اسی طرح پوزیشنز آپ نے دیکھی کہ آپ نے پہلی دفعہ سکولز پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو یا فرق نہیں پڑتا, بٹ پہلی دفعہ متوسط طبقے کے جو سکولز ہیں, لو فی سکولز جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے بچوں نے پوزیشنز لی ہیں. پہلی دفعہ لیڈرز آف ٹمارو آپ پوزیشن ہولڈرز کو ریوارڈ دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ووٹ آپ نے کسی کو نہیں کیا ہو, آپ جس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں. میڈم چیف منسٹر آپ کی فیس ادا کر رہی ہیں. میٹرک ان ٹیکنالوجی, سو سکلز پہ سب کا فوکس ہے, ٹیکنالوجی پہ سب تقریریں کرتے ہیں, اے آئی پہ باتیں کرتے ہیں. ہماری چیف منسٹر نے اوپننگ سپیچ میں کہا تھا ود ان 1 ایئر لانچ کر دی, 51,000 بچے پڑھ رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز اویلیبل ہیں. اسپیشلائز اسکول ٹیچنگ انٹرنز ان کے لیے علیحدہ سے ہائر کیے گئے ہیں. کریکولم ریفارمز بڑے کمال کے ہو رہے ہیں. وہ کمپیوٹر کی کتاب جو 270 صفحوں کی تھی آ گئی ہے 150 صفحوں پہ. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے گوگل کے ساتھ پروگرام کیا, سو ٹیچنگ آر کڈز ریسپانسبل یوز آف انٹرنیٹ, ٹیچنگ آر ٹیچرز ان ہاؤ دے کین لیسن پلان یوزنگ اے آئی, گوگل جیمنائی, گوگل ریڈ الانگ, گوگل سی ایس فرسٹ اور کینوا, اور کمپریہنسولی کروم بکس کو ہم گریجولی لے کے آ رہے ہیں سسٹم کے اندر, تاکہ یو ای ٹی لاہور نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پلاسٹکس کی سسٹینیبلٹی اور سرکولر اکانومی کے لیے تحقیقی چیئر قائم کر دی ہے. یہ اقدام ملک میں تعلیمی اور صنعتی شعبے کے درمیان شراکت داری کی ایک نمایاں مثال ہے. یو ای ٹی لاہور اور صف اول کے صنعتوں کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا, جس کے تحت 6 بڑی صنعتی کمپنیوں نے یونیورسٹی کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری کی ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے اس موقع پر کہا کہ یو ای ٹی میں پالمیئر سسٹینیبلٹی اینڈ سرکولیٹری چیئر کا قیام تعلیمی اور صنعتی میدان میں ایک انقلابی قدم ہے, جو پلاسٹکس ری سائیکلنگ اور سرکولر اکانومی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا. یہ اقدام پاکستان میں پائیدار پلاسٹکس تحقیق اور ماحول دوست صنعت کے فروغ کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہے, جس سے نہ صرف تحقیق بلکہ صنعت میں جدید ماحول دوست حل بھی متعارف ہوں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز. خواتین و حضرات,